بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 35، شرائط الوزین، ثمن اور مسمن کی شرائط۔ ان میں سے دو شرطیں مالیت کے بارے میں گفتگو ہو چکی، ملکیت میں سے گفتگو تھی، اراضی مفتوح الوطن۔ تو آج کے سبق میں ہم اس اراضی کے احکام میں سے یہ حکم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ملک مسلمین کی، تو مسلمانوں کے جو اس میں تصرف ہیں وہ اس کا کیا فائدہ ہے جی۔ تو ان میں سے سابقہ درس میں ہماری جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ یہ اراضی ملک ہے مسلمانوں کی، لذا اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی چیز احداث کرتا ہے تو اور اس کے بعد اس کو بیچنا چاہتا ہے آگے، تو فرماتے ہیں آثار کا بیچنا یہ باعث نہیں بنتا اس بات کا کہ زمین بھی وہ بیچ سکے، البتہ کیونکہ اس کی دلیل موجود نہیں، یہ سابقہ درس میں گزر چکا۔ آج کی بات اس میں ہے کہ بالآخر احداث آثار یہ اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے لیے حق کے اختصاص ثابت کر سکتے ہیں، ملکیت کے موجب نہیں بلکہ حق کے اختصاص ثابت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو یہ حق کے اختصاص آیا اصل زمین میں ہے یا خود آثار میں ہے؟ تو دو جہت سے گفتگو ہے۔ تو جناب مصنف پہلے اصل زمین میں حق کے اختصاص کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسری جہت کو بعد میں بیان کریں گے۔ حق کے اختصاص کا ثابت ہونا اصل زمین میں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ حضور امام علیہ السلام امام موجود ہیں، ان کے دور میں حق کے اختصاص کیسے ثابت ہوگا؟ اور اس کے بعد غیبت امام کے دور میں کہ یہاں پہ 5 اقوال ہیں یا 5 احتمال ہیں، 5 وجوہ ہیں۔ لذا کہتے ہیں المتیقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف للملک، کہ حق کے اختصاص متصرف کے لیے ثابت ہوگا۔ جو کچھ روایات سے قدر متیقن ہے وہ صرف یہی ہے، اسے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ لذا فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَمَاذَا كَرُوا مِنْ حُصُولِ الْمِلْكِ تَبْعًا لِلْآثَارِ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ إِنْ أَرَادُوا الْانْتِقَالَ۔ بہرحال صاحب کا جو ہم نے روایات اور اقوال ذکر کیے ہیں ان کا محصل یہ ہے کہ آثار کی اتباع سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ ہماری مراد تصرف سے ایسا تصرف کہ وہ زمین کو آگے منتقل کر رہا ہے، بائع ہے اور زمین کو بیچ رہا ہے، آگے کی طرف زمین کو آگے منتقل کرنا چاہ رہا ہے، تو فرماتے اس قسم کی کوئی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ نعم المتیقن ہوا ثبوت حق الاختصاص للمتصرف، وہ جو متصرف ہے جس نے زمین کے اندر مختلف آثار احداث کیے ہیں، وہاں پہ گھر بنایا ہے، عمارت بنائی ہے، کنواں کھودا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے اس اصل زمین میں حق کے اختصاص حاصل ہے متصرف کو۔ کب تک؟ ما دام شیء من الاثار موجودا، جب تک یہ آثار اس کے اندر موجود ہیں۔ لذا فالذی ينبغي ان يصرف الكلام الیہ، لذا جو چیز مناسب ہے کہ جس میں گفتگو کی جائے وہ یہ ہے کہ ہوا بیان الوجہ الذی يجوز التصرف معه، کہ وہ کون سی وجہ جس کی بنیاد پہ متصرف کے لیے تصرف جائز ہے، حتی یثبت حق الاختصاص، تاکہ حق اختصاص ثابت ہو جائے۔ ملکیت تو ثابت نہیں ہوتی، حق کے اختصاص ثابت ہو جائے، لیکن حق کے اختصاص کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ لذا اس وجہ کو ہم یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحقیق اپنی پیش کر رہے ہیں۔ فنقول اما فی زمان الحضور والتمکن من الاستعظام، امام کے حاضر ہونے کے زمانے میں اور اس طرح کے امام بھی حاضر ہے اور ان سے استعظام بھی ممکن ہے، تو فلا ينبغي الاشکال فی توقف التصرف علی اذن الامام علیہ السلام، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس متصرف کا تصرف کرنا اذن امام پہ موقوف ہے۔ اگر امام اذن دیں تو تصرف کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ کیوں؟
لأنه ولی المسلمین، کیونکہ امام مسلمین کے ولی ہیں، لذا فعلہ نقلہ عینا و منفق، تو جب ولی المسلمین امام ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ان کو عین کو نقل کرے یا اس کی منفیت کو نقل کرے، لذا اگر امام ان کو اجازت دیتے ہیں تو یہ شخص عین کو بھی نقل کر سکتا ہے اور اس کی منفیت کو بھی آگے نقل کر سکتا ہے۔ ومن الظاہر ان کلام الشیخ المطلق فی المان عن التصرف، اور جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب کی تہذیب الاحکام میں عبارت سے جو ظہور ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلقاً تصرف سے من کیا ہے، مطلقاً یعنی عیناً و منفیتاً سے انہوں نے جو منع کیا ہے وہ اسی پہ محمول کیا جائے گا، محمول علی صورت اذن عدم اذن الامام علیہ السلام حضور، کہ جب امام حاضر ہوں اور وہ اجازت نہ دیں تو عیناً و منفیتاً اس زمین کا نقل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خب یہ مشخص ہے۔ واما فی زمان الغیبہ، غیبت کے دور میں جس طرح آج کل کا دور ہے، تو اگر اس قسم کی زمین ہے اور اس قسم کی زمینیں موجود ہیں جس طرح ارض عراق عرض کی، تو اصل زمین جو اس کی منفیت کا آگے منتقل کرنا، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں ففی، اس میں 5 وجہ ہیں۔ نمبر 1، ففی عدم جواز التصرف الا فيما اعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، پہلی وجہ کہ تصرف جائز نہیں، تصرف جائز نہیں عیناً و منفیتاً الا فیما، مگر ان موارد میں کہ جن موارد میں سلطان، البتہ یہاں سلطان تمہارا سلطان مخالف ہے، اس دور کے جو خلفاء ہیں، اگر وہ ان کو کوئی زمین دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا بطور خراج اس کو قبول کرنا حلال ہے، وہ سلطان کہتا ہے کہ آپ نے ہر سال ہمیں اتنا خراج دینا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ زمین آپ کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کا دینا حلال ہو جائے گا، البتہ اس آخذ کا لینا حرام ہے، سلطان کا لینا حرام ہے، لیکن اس کے لیے دینا جائز ہے۔ تو خلاصہ ان موارد کے علاوہ کہ جہاں پہ سلطان اس کو زمین دے رہا ہے، فرماتے تصرف جائز نہیں ہے غیبت کے دور میں۔ نمبر 2، او جوازہ مطلقاً، دوسرا قول ہے کہ مطلقاً جائز ہے، چاہے یہ موارد ہوں جہاں پہ سلطان کی طرف سے اس کے پاس حلیت آ رہی ہے، یا اس کے علاوہ باقی موارد میں، اور اسی طرح چاہے منفیت ہو چاہے اصل زمین ہو، فرماتے اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ یہ مطلقاً بعد والی 2 تفصیلوں کے مقابلے میں بھی اس کو ذکر کر سکتے ہیں، وہ 2 تفصیلیں آگے آ رہی ہیں، تو فرماتے مطلقاً اس کے لیے جائز ہے۔ اس جواز کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے وہ جو عمومی ادلہ موجود ہے کہ جہاں پہ مطلق ارض شیعہ کے لیے حلال قرار دی گئی ہے، ان تمام موارد کو شامل ہے۔ وجوازہ، اور یہ تصرف جائز ہے مطلقاً نظراً، دلیل الی عموم ما دل علی تحلیل مطلق الارض للشیعہ، کہ مطلق الارض اس کو حلال کیا گیا ہے شیعہ کے لیے، لا خصوص المواد، نہ وہ زمینیں حلال کی گئی ہیں کہ التی جمال الامام علیہ السلام، کیونکہ اس کے بارے میں بھی عدل آگے ذکر آ جائیں گی، آگے ذکر ہوں گی کہ وہ زمینیں کے جو مواد ہیں وہ حلال ہے۔ فرماتے نا مطلقاً وہ روایات کے جو چاہے مواد زمینیں ہوں یا موہی زمینیں ہوں، موہیات ہوں یا مواد ہوں، دونوں قسم کی زمینیں یہ حلال ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو دوسری وجہ ہم نے یہاں پہ بیان کی ہے، اس کی تائید بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں ربما یؤیدہ، اس وجہ دوم کی تائید کرتی ہے جواز و قبول الخراج، خراج وہ ادلہ کہ جن میں ہے کہ خراج کا قبول کرنا جائز ہے، الذی ہوا کاجرۃ الارض، وہ خراج کی جو مثل اجرت الارض کے ہے، گویا زمین کا کرایہ دے رہے ہیں، تو جب زمین کا آپ کرایہ دے رہے ہیں تو فیجوز التصرف فی عینہا مجانا، تو فرماتے ہیں عین زمین میں تصرف جائز ہو جائے گا۔
تیسری وجہ عدم جواز ہی، جائز نہیں ہے الا باذن الحاکم، مگر حاکم کے اذن کے ساتھ۔ البتہ یہاں ہماری حاکم سے مراد وہ سلطان نہیں ہوگا، بلکہ الذی و نائب الامام علیہ السلام، وہ حاکم کہ جو امام کا نائب ہے، نواب خاصہ میں سے یا نواب عامہ میں سے۔ نواب خاصہ وہ 4 نائبین، اور نواب عامہ کہ جو جامع شرائط مجتہد ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو تب جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ 3 وجہ۔ نمبر 4 اب تفصیل ہے بین من یستحق اجرت هذه الارض فیجوز له التصرف فيها۔ فرماتے ہیں تفصیل ہے اس بارے میں کہ وہ شخص کہ جو بطور استحقاق اس زمین کی اجرت دے رہا ہے تو اس کے لیے تصرف جائز ہے، کیونکہ آگے ایسی شخصیت کو یہ اجرت دے رہا ہے کہ جس کے لیے لینا جائز ہے، جس نے کبھی بیان کیا نائب الامام، لہذا اس کے لیے تصرف جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نا وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اجرت دینا جائز نہیں ہے، تو پہلی صورت میں جائز ہے تصرف، دوسری صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب التفصیل بین من یستحق اجرت هذه الارض، اس شخص کے درمیان کہ جو اس زمین کی اجرت لینے کا مستحق ہے، فیجوز له التصرف فيها، تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ لما یظہر من قول علیہ السلام للمخاطب فی بعض اخبارہ للخراج، کیونکہ بعض وہ اخبار کے جن میں حلیت خراج کی گفتگو کی گئی ہے، ان میں امام علیہ السلام نے مخاطب کو فرمایا وَإِنَّ لَكَ نَصِيبًا فِي بَيْتِ الْمَالِ، کہ تیرا بھی حصہ بیت المال میں۔ خوب، تو جب تیرا حصہ ہے بیت المال میں تو چونکہ اجرت اس زمین کے آپ استحقاق رکھتے ہیں، لذا آپ کے لیے تصرف جائز ہے۔ وَبَيْنَ غَيْرُهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ حَقُّ الْأَرْضِ، یہ تفصیل ایک دفعہ وہ شخص ہے کہ جو اس زمین کی اجرت کا استحقاق رکھتا ہے، اور دوسرا وہ کہ نا کہ جو اس زمین کا حق نہیں رکھتا۔ وَبَيْنَ غَيْرُهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ حَقُّ الْأَرْضِ، کہ حق الارض اس کے خلاف ہے، یعنی وہ زمین کی اجرت لینے کا استحقاق نہیں رکھتا، تو اس کے لیے فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ وَلِذَا أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى مَا حَقَى بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَبْسُ الْخَرَاجِ وَالسِّرْقَةُ عَنِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَالِامْتِنَاعِ عَنْهُ، لہذا اسی بنیاد پہ ایک سے زیادہ فقہا نے، جیسا کہ ان سے حکایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خراج کا حبس کرنا اور اس کو سلطان جائر سے شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور امتناع کرنا اس خراج سے جائز نہیں ہے۔ واستثنى بعضهم ما اذا ضافوا الى نائب الامام علیہ السلام، البتہ اس سے بعض فقہا نے مستثنیٰ کیا ہے ان افراد کو کہ جنہوں نے یہ خراج سلطان جائر کو تو نہیں دیا لیکن نائب امام کی طرف بھیج دیا ہے، فرماتے ان کے لیے جائز ہے کہ یہ افراد تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیل ہو گئی۔ ایک دوسری تفصیل بھی ہے، نمبر 5 او بینما اورد له الموت من الارض المحیات حال الفتح وبین الباقیت علی امارت من حین الفتح فیجوز احجاء الاول لعموم ادلت الاحیاء وخصوص روایت سلیمان بن خالد ونحوها وجوہ۔ دوسری تفصیل یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کی زمینیں ہیں، ایک وہ زمین ہے کہ حال فتح میت تھی، آپ نے اس کو زندہ کیا، اور اس نے ایک وہ زمین تھی کہ جو حین فتح زندہ تھی اور زندہ آپ کی طرف آئی، منتقل ہوئی، تو فرماتے ہیں وہ زمین کہ جو حال فتح میں میتہ تھی، اگرچہ پہلے وہ آباد تھی، لیکن حال فتح جب وہ زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی ہے اس وقت وہ زمین غیر آباد تھی، اور اس کے بعد اس شخص نے اس کو احیا کیا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے احیا کرنا جائز ہے۔ فیجوز احیاء الاول وبین الباقیت علی امارتها من حین الفتح، اور ایک وہ زمین ہے کہ جو حال فتح میں
کیا تھی؟ آباد تھی. البتہ اس دوسری کا حکم جناب مصنف نے ذکر نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ذکر نہیں کہ یہ ملک مسلمین کی، یہ اس جو بائے ہے جو اب اس کو زندہ کرے، جس کے اب قبضے میں آ چکی ہے، فرماتے اس کے لیے اس کو جائز نہیں، یہ ملک عمومی چلی جائے گی. لذا فرماتے ہیں وَبَيْنَ الْبَاقِيَةِ عَلَى إِمَارَتِهَا مِنْ حِينِ الْفَتْحِ فَيَجُوزُ إِحْيَاءُ الْأَوَّلِ، اول کے یا جائز ہے اس کے لیے، الموت من الارض المحیات حال فتح. دلیل لعموم ادلۃ الاحیاء، احیاء کی جو عمومی ادلہ ہیں، جس نے وہ روایت کے جس نے بھی زمین کو آباد کیا زمین اسی کی ہے. وخصوص روایت سلیمان بن خالد بناویہ، یہ روایات پہلے ذکر ہو چکی ہیں. وجوہن، یہ وجوہن مبتدائے مؤخر ہے اور اس کی خبر مقدم وہ کہ جو ہم نے ابتدا میں ذکر کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی یہاں سے، یعنی ففی عدم جواز التصرف 1 2 3 4 5 وجوہن. اوفقہا، بس یہ 5 وجہ ہیں. اوفقہا بالقواعد، ان 5 وجوہ میں سے جو قواعد فقہ کے زیادہ موافق ہے. الاحتمال الثالث، احتمال ثالث ہے. احتمال ثالث پہلے گزر چکا. احتمال ثالث یہ تھا کہ عدم جواز ہی الا باذن الحاکم، کہ جائز نہیں مگر حاکم، اس حاکم کے جو نائب امام ہے. اس کے بعد دوسرا احتمال، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الرابع، اس کے بعد چوتھا احتمال ہے، اس کے بعد 5واں احتمال ہے. چوتھا اور 5واں یہ 2 تفصیلیں تھیں. خوب، یہاں تک مشخص ہو گیا کہ یہ زمین ملک ہے مسلمانوں کی، لذا اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر ان قواعد کے ساتھ کہ جو یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں. نائب امام اگر اجازت دے دے، یا یہ جو تفصیلیں ہیں، اور یہ جو اس کا تصرف کرنا ہے، اس تصرف سے اس کو صرف حق کے اختصاص حاصل ہوتا ہے. یہ ساری گفتگو تھی جہت اولا میں کہ اصل زمین میں آئے تصرف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اور حق اختصاص اصل زمین میں کس طرح ثابت ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا اذن امام کے ساتھ، اور ان 2 تفصیلوں کے ساتھ زمانے غیبت میں اور زمانے حضور میں خود امام کی اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ ہو. اما جو جہت ثانیہ ہے وحکم ما ينفصل من المفتوح عنوتاً، یعنی وہ جو فوائد اور منفعت حاصل ہو رہی ہے اس انواع زمین سے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں مما ذکرنا یعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوتاً. یہ جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے، تحقیق جو ہم نے ذکر کی ہے، اس سے وہ منافع جو اس زمین سے منفصل ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، مثلا قوراق الاشجار و اسمارها، درختوں کے پتے، درختوں کے پھل، و اخشاب الابنیہ، اگر زمینیں ملی ہیں، اگر عمارتیں ملی ہیں تو ان کی جو لکڑیاں ہیں جو ان سے جدا ہو رہی ہیں، وسقوف الواقعات، اور اس کی جو چھتیں وغیرہ ہیں، والطین الماخوذ من سطح الارض، اور سطح ارض سے جو مٹی لی جا رہی ہے، والجس، اور نورا وغیرہ، والحجارہ، اور جو پتھر بنا ہوئے، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو نمائے منفصلہ ہیں، ان کا حکم بھی مشخص ہو گیا کہ کیا فإن مقتضى القاعدہ قول ما يحدث بعد الفتح من الامور المنقولة للمسلمین، یہ تمام امور بھی ملک ہوں گے مسلمانوں کے، نہ اس شخص واحد کے. البتہ اس میں احداث کی گفتگو نہیں ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو پہلے سے اس میں موجود تھیں اور یہ ان سے منفصل ہو رہی ہیں. ہاں، جو چیز اس میں احداث کرے گا، بعد میں کسی نے گھر بنایا اس کے اندر، کسی نے بعد میں کنواں کھودا ہے، اس کی علیحدہ گفتگو ہے، یعنی وہ واقعی اسی شخص کی ملکیت میں ہے کیونکہ خود اس نے یہ چیز اس کے اندر بنائی ہے. یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ اصل زمین میں پہلے سے کچھ چیزیں موجود تھیں اور یہ چیزیں منفصل ہیں، جدا ہو رہی ہیں، تو یہ کن کی ملکیت ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بھی جس طرح اصل زمین مسلمانوں کی ملکیت تھی، یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہوگی. ہاں، اس شخص کو کہ جو اس کو احیاء کر رہا ہے
ان احتمالات کی بنیاد پہ، جن میں سے احتمالات ثالث زیادہ قوی ہے کہ اگر اذن نائب امام کے ساتھ ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو حق اختصاص حاصل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔